السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھیں گے، اور یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 یعنی 45 پر موجود ہے، اور اس سبق کا عنوان بورڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذیلی عنوانات بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، صبح و شام کی مسنون دعائیں ہم پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ نے جو مسنون دعاؤں کی اقسام پڑھی تھیں اس میں سے ایک قسم تھی مخصوص وقت کی دعائیں، تو چونکہ یہ بھی وقت کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ہم یہ وقت کے ساتھ مخصوص ہونے والی جو دعائیں ہیں وہ آج پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ ہے ناگہانی مصیبت سے بچاؤ کی دعا۔ ناگہانی مصیبت کا مطلب کیا ہے کہ اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس سے بچنے کی یہ دعا ہے، اور یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس کو صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ آسان یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد 3 مرتبہ اسے پڑھے، اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے، نماز کے ساتھ جوڑ لے تو آسان ہوگا، یاد بھی رہے گا اور آسانی سے اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہے عزیز طلباء، اور یہ دعا بہت کوئی بڑی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، تو اس کو یاد کر لیں اور صبح اور شام اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کسی بھی حادثے سے، کسی مصیبت سے بچاؤ انشاءاللہ ہوگا۔ دوسرا جو عنوان ہے وہ موذی جانوروں کے شر سے بچنے کی دعا۔ بھئی جانور صرف جنگل میں نہیں پائے جاتے، جانور شہروں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ چوہے ہیں، کتے ہیں۔ اب کتا کاٹ لے تو کتنی پریشانی ہے، ایسے ہی چوہا کاٹ لے تو کتنی پریشانی ہے، اس کا زہر پھیل سکتا ہے، اور کتا تو بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر کتا کاٹے تو اس کے زہر سے بچنے کے لیے اسپیشل جو انجیکشن ہیں اور ویکسین ہیں وہ لگوانی پڑتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، کہ آپ کہیں راستے میں کوئی چل رہا ہو اور اس کے پیچھے کتا لگ جائے، اس کو کاٹ لے، اس کے پاؤں پہ کاٹ لے، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تو کسی کو کوئی بلی پنجہ مار دے، گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو پنجہ مار دے، تو یہ جو جانور ہیں ایسے ہی، یہ ضروری نہیں ہے، میں اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جی یہ تو جانور تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں، شیر، چیتے وغیرہ، تو یہ تو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، تو ہم تو جنگلوں میں جاتے ہی نہیں، ہم تو شہروں میں رہتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اس دعا کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی جو جانور ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب آپ یاد کر لیں گے تو کبھی شہر سے باہر جائیں گے
تو پھر بھی یہ دعا یاد ہوگی تو پڑھ لیں گے آسانی سے، تو وہاں پر بھی حفاظت ہو جائے گی، یہاں پر بھی حفاظت، وہاں پر بھی حفاظت۔ تو اس لیے یہ تو اس سے بھی جو ناگہانی مصیبت سے بچاؤ کی دعا، اس سے بھی مختصر دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور یہ دعا بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور باقی دعاؤں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا جب ہم بلند خوانی کریں گے۔ پھر تیسرا عنوان جو آپ دیکھ رہے ہیں، جسمانی صحت و سلامتی کی دعا، آپ کی کتاب میں جو ہیڈنگ ہے وہ غالباً جو چھپ گئی ہے، چھپنے میں کوئی غلطی ہو گئی، وہاں پہ مسنون دعائیں 3 قسم کی کی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اصل یہ جسمانی صحت و سلامتی کی دعا ہے، اور یہ دعا بھی 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں اس جسم میں دی ہیں، ان کی عافیت اور ان کی سلامتی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ ختم نہ ہو جائے، یہ کمزور نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ کمزور نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ سننے کی صلاحیت دی ہے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سننے کی صلاحیت متاثر ہو جائے۔ ایسے ہی جسمانی جو قوت اور طاقت ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے یا اس میں کوئی کمزوری نہ آ جائے۔ یہ مانگنے کی دعا ہیں، اس لیے کہ جسم مضبوط ہوگا اور یہ صلاحیتیں موجود ہوں گی تو آدمی اب اپنے بہت سارے کام کر سکے گا اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو اس لیے اس دعا کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ دعا کیا ہے عزیز طلبہ؟ دعا یہ ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ الفاظ سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ بدن کی عافیت، جسمانی صحت کو مانگا گیا اس میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوت سماعت، ایسے ہی جو ہے بینائی کو مانگا گیا۔ تو یہ اہم جو نعمتیں ہیں جسم سے متعلق وہ اس دعا میں مانگ لی گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اگلا عنوان ہے ہمارا، کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس تعوذ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کون سا تعوذ ہے بھائی؟ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ تعوذ ہے، یہ تعوذ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ حشر کی جو آیتیں ہیں 1 مرتبہ پڑھیں۔ کون سی آیتیں ہیں بھائی؟ آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں آپ کو یاد ہی ہیں، یقیناً یاد ہوں گی، بلکہ جو غیر حافظ ہوتے ہیں ان کو بھی یاد ہوتی ہیں۔ تو وہ 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تعوذ یہ 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ حشر کی 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھیں۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى
یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ انشاءاللہ بلند خوانی کے دوران جو ہم پڑھیں گے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس طرح سے یہ 3 آیات پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیں گے جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہید مرے گا، یعنی اس کو شہید کا مرتبہ دیا جائے گا۔ اور جو شخص شام کو یہ عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائیں گے جو صبح تک اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ اور اس رات میں اگر یہ انتقال کر جائے تو شہید اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے اس کی فضیلت بھی آ گئی، اس کا فائدہ بھی آ گیا، تو پھر اس کو یاد کر لینا چاہیے، بلکہ یاد کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو بورڈ ہے اس پر عنوان ہے 3 صورتوں کا، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اور یہ جو تینوں صورتیں ہیں یہ بھی حافظوں کو تو خیر یاد ہی ہوتی ہیں، حفاظ کو تو یاد ہی ہوتی ہیں، بلکہ حفاظ کے علاوہ جو غیر حفاظ ہیں وہ بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور یاد کرنا بھی چاہیے، بلکہ ان سے زیادہ صورتیں یاد کرنی چاہیے۔ بہرحال تو اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے یہ لکھی ہوئی ہیں، سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور پھر سورۃ الناس، صبح شام یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھی جائیں، اور پھر اس کے بعد یعنی ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ روم کی کچھ آیات ہیں وہ پڑھی جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کریں گے؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، صبح بھی، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 17 سے 19 تک یہ 3 آیتیں پڑھیں گے جو آپ کی کتاب میں درج بھی کی گئی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ 3 آیتیں 17، 18 اور 19 کون سی صورت ہے؟ سورہ روم۔ تو جو شخص یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے دور رکھتے ہیں، یعنی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ روم کی یہ 3 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے محفوظ رکھیں گے، دور رکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک آپ کو میں نے جو عنوانات تھے وہ میں نے آپ کو سمجھائے۔ اب اس کے بعد ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں، ناگہانی مصیبت سے بچاؤ کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی
جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ موذی جانوروں کے شر سے بچنے کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کی ہر مخلوق کے شر سے۔ یہ دعا بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ یہ عنوان جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ مسنون دعائیں 3 قسم کی، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح عنوان ہے جسمانی صحت و سلامتی کی دعا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، آپ مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ میرے قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ میری بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرمائیے۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد عزیز طلبہ، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے یہ تعوذ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں سب کچھ سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات یعنی ہر عیب سے پاک، سالم، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق یعنی ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ فائدہ یعنی ان آیتوں کو پڑھنے کا فائدہ۔ سورہ حشر کی ان 3 مذکورہ بالا آیتوں کو جو آپ اوپر پڑھ چکے، اس تعوذ مذکور جو تعوذ آپ پہلے پڑھ چکے کے ساتھ پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس طرح سے یہ 3 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے
اللہ تعالی شانہ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیں گے جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ اور اگر اس دن مر جائے گا تو شہید مرے گا، اور جو شخص شام کو یہ عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالی شانہ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیں گے جو صبح تک، یہ غلطی ہے، شام کو عمل کریں گے تو صبح تک اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ غلطی سے مراد یہ ہے کہ یہ غلط یہاں پر لفظ آ گیا، یہاں پہ صبح آنا چاہیے۔ اور اگر اس رات مر جائے گا تو شہید مرے گا۔ اب اس کے بعد عزیز طلباء، جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب 3 صورتیں یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو، سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ سورہ اخلاص بھی آپ کو آتی ہے اور سورہ فلق بھی اور سورہ ناس بھی۔ بہرحال ہم بلند خوانی کرتے ہیں یہاں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور شب تاریک کی برائی سے، یعنی رات کے اندھیرے سے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جادو کرنے والی مراد ہے، اس سے جادو کرنے والیاں مراد ہیں، جو جادو کرتی ہیں عورتیں یا جادوگر لوگ ہوتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ اس کے بعد عزیز طلباء سورۃ الناس کی باری ہے، اب آپ یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صبح شام یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھی جائیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم کی یہ آیات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ ترجمہ، تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔ جو شخص یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے دور رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا درس، آج کا سبق آج ہم یہاں مکمل کر رہے ہیں۔ اس سبق کا دوسرا حصہ بقیہ جو دعائیں ہیں اس پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے صرف اتنا کام مطلوب ہے، آپ کو اتنا کام کرنا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کر لیں اور ان کو اپنا معمول بنا لیں، اور ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تاکہ دعا مانگتے وقت دعا کا مطلب اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو مطلب معلوم نہیں ہوگا تو صرف الفاظ آپ ادا کریں گے، لیکن جب آپ کو مطلب معلوم ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پھر لگن سے یہ دعا مانگیں گے اور اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے، سمجھ کر یہ دعا مانگیں گے، تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے دعائیں عربی میں یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ کم از کم آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم، اس دعا کا مفہوم تو ہونا چاہیے کہ دعا میں مانگ کیا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔